بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ 34واں سبق فعل نہی۔ فعل نہی وہ فعل ہے جس کے ذریعے زمانہ آئندہ میں کسی کام کے نہ کرنے کو طلب کیا جائے، جیسے مکن مت کر، مزن مت مار۔ یہاں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فعل نہی الٹ ہے فعل امر کا، فعل امر کا الٹ ہے فعل نہی۔ فعل امر تو وہ فعل تھا جس کے ذریعے زمانہ آئندہ میں کسی کام کے کرنے کو طلب کیا جائے، اور فعل نہی وہ فعل ہے جس کے ذریعے زمانہ آئندہ میں کسی کام کے نہ کرنے کو طلب کیا جائے، تو بالکل الٹ ہے۔ نہی کی بھی دو قسمیں ہیں، نہی مطلق، نہی دوامی۔ نہی مطلق وہ فعل ہے، وہ فعل نہی ہے جس کے ذریعے زمانہ آئندہ میں بلا قید دوام و استمرار کسی کام کے نہ کرنے کو طلب کیا جائے، جیسے مکن، مزن۔ بلا قید دوام و استمرار یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بلا قید دوام و استمرار کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام سے روکا تو جائے لیکن اس میں استمرار اور دوام کی قید نہ لگائی جائے۔ استمرار کہتے ہیں کسی کام کے مسلسل ہونے کو، اور دوام ہمیشگی۔ اب اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیں کہ آپ فلاں ایک شخص سے کہیں کہ بھائی مت کھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس شخص کو ایک کام سے روک رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کرنے کو طلب کر رہے ہیں کہ مت کھاؤ، ٹھیک ہے، اور دوسرے شخص سے یہ کہیں کہ مسلسل مت کھاتے رہو، یعنی ہمیشہ مت کھاتے رہو، ہمیشہ مت کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو دونوں آدمیوں کو آپ روک رہے ہیں لیکن روکنے کی نوعیت الگ ہے۔ ایک کو آپ استمرار اور دوام کی قید کے ساتھ روک رہے ہیں، اور دوسرے کو آپ مطلق روک رہے ہیں کہ مت کھاؤ، آپ نے قید نہیں لگائی، اور دوسرے کو آپ دوسرے آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ مت کھاؤ، یعنی مت کھاؤ کے آگے آپ نے ایک قید بھی لگا دی کہ یہ جو مت نہ کھانے کا حکم ہے یہ ہمیشگی کے ساتھ ہے۔ تو دونوں اب قید لگانے سے اور نہ لگانے سے معنی میں کتنا فرق آ گیا یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بلا قید دوام و استمرار یعنی یہ کہا جائے کہ فلاں کام مت کرو بس، اور قید دوام و استمرار یعنی دوام و استمرار کے ساتھ کسی کام کے نہ کرنے کو روکا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلسل مت کرتے رہو اور ہمیشہ مت کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ نہی مطلق بنانے کا قاعدہ۔ نہی مطلق بنانے کا قاعدہ، امر مطلق کے شروع میں میم زیادہ کر دینے سے نہی مطلق بن جاتی ہے، جیسے کن سے مکن، اور اگر شروع میں الف متحرک ہو تو اس کو یا سے بدل کر میم زیادہ کرتے ہیں، جیسے افشر سے می افشر، اور اگر الف ممدودہ ہو تو دوسرے الف کو برقرار رکھ کر میم زیادہ کرتے ہیں، جیسے اور سے می اور۔ نہی مطلق کے باقی صیغے غائب و متکلم کے صیغے بعین ہی وہی ہیں جو مضارع منفی کے ہیں، ان پر بایت کے یا لازم کے بڑھانے سے نہی مطلق بن جاتی ہے، جیسے نہ کنت سے بایت کے نہ کنت چاہیے کہ نہ کرے وہ، یا لازم کے نہ کنت لازم ہے کہ نہ کرے وہ۔ اب اس کو سمجھیے۔ امر مطلق کے شروع میں میم زیادہ کر دینے سے، میم سے مراد ہے میم ناہیہ، اس میم کو کہتے ہیں میم ناہیہ، نہی والا میم۔ اچھا، اب اس میم کے اعراب کیا ہیں؟ بائے زائدہ کے اعراب آپ جانتے ہیں فعل امر میں کیا ہوتے ہیں کہ بائے زائدہ کے بعد اگر اس کے بعد والا حرف مضموم ہے تو بائے زائدہ بھی مضموم ہوگی، اور اگر اس کے بعد والا حرف مضموم نہیں ہے تو بائے زائدہ مکسور ہوگی۔ واضح رہے کہ یہ جو قاعدہ ہے بائے زائدہ کا، یہ صرف اس حالت میں ہے کہ جب بائے زائدہ امر پہ آئے، باقی اگر بائے زائدہ ماضی میں آئے گی یا مضارع میں آئے گی تو پھر وہ ہر حال میں مکسور ہی ہوگی، مکسور ہی ہوگی، مضموم نہیں ہوگی۔ یہ جو میم کے اعراب ہیں وہ بائے زائدہ کی طرح ہی ہیں، درا حالے کے وہ فعل امر میں آئے، یعنی اگر میم کے بعد والا حرف مضموم ہوگا تو میم بھی مضموم ہوگی، میم ناہیہ بھی، اور اگر اس کے بعد والا حرف مضموم نہیں ہوگا تو وہ مضموم نہیں ہوگی۔ باقی آج کے زمانے میں
میم کی حرکت کا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا ہے اور یہ کوئی اتنا ضروری معاملہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میم زیادہ کر دینے سے نون نہی مطلق بن جاتی ہے، جیسے کن سے مکن. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ کن میم کے بعد والا حرف مضموم ہے تو ہم نے میم کو بھی ضمہ دے دیا تو مکن. اکثر لوگ اس کو مکن بھی پڑھتے ہیں، قاعدے کے لحاظ سے اس کو مکن پڑھنا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستانی فارسی کے اندر یہ چیز ایسی ہو، میم کو اس طرح پڑھا جاتا ہو. خیر، اور اگر شروع میں الف متحرک ہو تو اس کو یا سے بدل کر میم زیادہ کرتے ہیں. یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ بائے زیادہ کے بعد بھی اگر الف متحرک آ جاتا ہے تو وہ بھی یہ سے بدل دیتے ہیں، اور اگر نون نافیہ کے بعد آ جاتا ہے وہ بھی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو افشر سے می افشر. اور اگر الف ممدودہ ہو، الف ممدودہ سے مراد ہے الف مدہ، الف مدہ سے عام. دوسرے الف کو برقرار رکھ کر، کیونکہ وہ دو الف کا مجموعہ ہے، پہلا الف متحرک ہے دوسرا الف ساکن ہے، تو پہلے والا حرف جو متحرک ہے اس کو تو یہ سے بدل دیا، دوسرا والا حرف تو ساکن ہے اس کو نہیں بدلیں گے. جیسے اور سے می اور، اصل میں تھا یہ می اور، قاعدہ چلا تو می اور. نہیں یہ مطلق کے باقی صیغے وہی غائب متکلم، یعنی باقی صیغے سے مراد ہے غائب متکلم کے صیغے، بیائی نہیں وہی ہیں، ویسے کے ویسے ہی ہیں جو مضارع منفی کے ہیں. مضارع مطلق منفی، مضارع مطلق منفی مراد ہے. ٹھیک ہے. ان پر بایت کے یا لازم کے بڑھانے سے نہیں مطلق بن جاتی ہے. یہ دیکھیں یہ بات یہاں پہ بھی لکھی ہے کہ امر و نہی کے غائب متکلم کے صیغے بایت کے اور لازم کے بغیر بھی آتے ہیں. اس صورت میں امر و نہی اور مضارع میں لفظوں کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوگا، صرف معنوی فرق ہوگا کہ امر و نہی کے ترجمے میں چاہیے کہ یا لازم کے آئے گا اور مضارع کے ترجمے میں نہیں آئے گا. یہ جو میں آپ کو بات کہتا رہتا ہوں وہی بات حاشیے میں بھی لکھی ہے. جیسے ٹھیک ہے، جیسے نہ کنت سے بایت کے نہ کنت چاہیے کہ نہ کرے وہ، یا لازم کے نہ کنت لازم ہے کہ نہ کرے وہ. پھر نہی مطلق کی بھی دو قسمیں ہیں، نہی مطلق معروف، نہی مطلق مجہول. نہی مطلق معروف وہ فعل نہی ہے جس کے ذریعے زمانہ آئندہ میں بلا قید دوام و استمرار، کیونکہ ہم مطلق کی بات کر رہے ہیں تو بلا قید دوام و استمرار. دوام و استمرار آپ جانتے ہیں کہ دوام ہمیشگی، استمرار کسی کام کا مسلسل ہونا، بنا رکے جاری رہنا، کسی کام کے نہ کرنے کو طلب کیا جائے. اور اس کا فاعل یعنی اس کا فعل امر میں فاعل کون ہوگا کہ جس سے کسی کام کے کرنے کو طلب کیا جا رہا ہے، اور فعل نہی میں فاعل وہ ہوگا کہ جس سے کسی کام کے نہ کرنے کو طلب کیا جا رہا ہے. اس کا فاعل یعنی جس سے کام کا نہ کرنا طلب کیا جائے معلوم ہو، جیسے مکن مت کر، تو ایک مرد یا عورت. زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مذکر و مؤنث حاضر، بحث فعل نہی مطلق معروف. اچھا، اب اس کی گردان کیسے بنے گی؟ آپ نے امر مطلق کی گردان آپ کو بنانا آتی ہے، ٹھیک ہے. امر مطلق کی گردان کیسے بنتی ہے کہ آپ نے مضارع مطلق مثبت معروف کی گردان میں امر کا قاعدہ چلایا تو اس سے امر مطلق کی گردان بن گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ مضارع مطلق منفی معروف کی گردان میں نہی کا قاعدہ چلائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس سے نہی کی گردان بن جائے گی. اور نہی کا قاعدہ کیا ہے؟ وہی قاعدہ ہے جو امر کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. بس اس میں جو ہے امر کا قاعدہ چلنے کے بعد میم ناہیہ بھی لگ جاتی ہے ساتھ میں حاضر کے صیغوں میں. بس بنا لیتے ہیں. کردن مصدر سے مضارع مطلق نہی معروف مضارع مطلق منفی معروف کی گردان بنائیے تو نہ کنت، نہ کنند، نہ کنی، نہ کنیت، نہ کنم، نہ کنم. ٹھیک ہے، بن گئی. اب اس گردان پہ آپ نہی کا قاعدہ چلا دیجیے. نہی کا قاعدہ کس طرح چلے گا کہ غائب و متکلم کے صیغہ تو ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. حاضر کے صیغوں میں آپ پہلے امر کا قاعدہ چلائیں گے یا اس کو نہی کا قاعدہ کہہ لیں. کرنا کیا ہے آپ نے کہ واحد حاضر کی علامت کو آپ گرا دیں گے اور آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ دال بڑھا دیں گے جمع بڑھانے کے لیے. مثلا اگر کنی تھا تو کن ہو جائے گا، پھر کنیت ہو جائے گا، جمع بن جائے گی، جمع حاضر ہو جائے گا، کن کنیت. ٹھیک ہے.
پھر اس کے بعد مزید آپ نے یہ کرنا ہے کہ میم ناہیہ بھی بڑھا دینا ہے، اور میم ناہیہ کے اعراب آپ جانتے ہیں کہ اگر اس سے بعد والا حرف مضموم ہے تو آپ نے اس کو بھی مضموم ہی پڑھنا ہے. تو مکن اور مکنت. اور اگر کوئی شخص اس کو مکن بھی پڑھ رہا ہے تو اس سے کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، سمجھا دیں اس کو کہ بھائی اس طرح سے قاعدے کے مطابق نہیں ہے، یا اگر وہ مکن بھی پڑھ رہا ہے پھر اس سے کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، اس طرح یہ اتنا کوئی اہم معاملہ نہیں ہے یہ. تو یہ مکن مکنت پوری گردان پڑھ لیں. نکنت نکننت مکن مکنت، پہلے تک کن کنیت، میم ناہیہ بھی بڑھا دیا، مکن مکنت نکنن نکنیم نکنم نکنم، گردان پوری بن گئی. اب اس کو بھی ناہیہ مطلق کی گردان ہی کہیں گے، لیکن بات کو پکا کرنے کے لیے اور ناہیہ کے ساتھ خاص کرنے کے لیے اور شک و شبہ کو زائل کرنے کے لیے ہم نے کیا کریں گے، اور کہ غائب کے اور متکلم کے صیغوں کے شروع میں بایت کے یا لازم کے بڑھا دیں گے. بایت کے نہ کنت، بایت کے نہ کننت، بایت کے نہ کنم، بایت کے نہ کنیم، ٹھیک ہے. اور حاضر کے صیغوں کے آخر میں نہیں لگے گا. تو مکن مکنیت. ناہیہ مطلق مجہول. معروف کی گردان کا آپ کو بنانا آگے کہ امر مطلق کی گردان بنانے کے لیے مضارع مطلق مثبت معروف کی گردان میں جو عمل کرتے ہیں وہی عمل ہم جو ہے مضارع مطلق منفی معروف کی گردان میں کریں گے. اضافی بات یہ ہے کہ میم ناہیہ بڑھا دیں گے با زائدہ کی جگہ، ٹھیک ہے. ناہیہ مطلق مجہول وہ فعل ناہیہ ہے جس کے ذریعے زمانہ آئندہ میں بلا قید دوام و استمرار، بلا قید دوام و استمرار آپ سمجھ چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بار بار سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. بلا قید دوام و استمرار کسی کام کے نہ کیے جانے کو طلب کیا جائے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے کردہ مشو مشو. اب دیکھیں میں میم پر کیا پڑھ رہا ہوں، فتحہ مشو، کیونکہ آگے والا حرف کیا ہے، مضموم نہیں ہے. بس یہ دیکھیں کہ مضموم ہے یا نہیں. مضموم نہیں ہے تو بس آپ نے اگر مضموم نہیں ہے تو آپ نے اس کو ضمہ نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. باقی میں نے آپ کو بتلایا کہ میم کے اعراب میں فی الحال جو ابھی جو زمانہ چل رہا ہے اس میں میم پر فتحہ پڑھا جاتا ہے، میم پر فتحہ پڑھا جاتا ہے. تو دیکھیں میں نے بھی جو ہے بے ساختہ اس کو مشو ہی پڑھا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ یہ ہے کہ قاعدہ یہی ہے کہ اگر اس کے بعد والا حرف مضموم ہے تو یہ بھی مضموم پڑھا جائے گا، اور اگر اس کے بعد والا حرف مضموم نہیں ہے تو اس کو مکسور پڑھا جائے گا. جیسے قاعدے کے مطابق اس کو پڑھا جائے گا کردہ مشو، کردہ مشو، لیکن عام طور پر یہ پڑھا جاتا ہے کردہ مشو. چاہیے کہ نہ کیا جائے تو ایک مرد یا عورت زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مذکر و مؤنث حاضر پہلے ناہیہ مطلق مجہول. اچھا جی، گردان بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے جس مصدر سے آپ کو فعل مجہول کی گردان بنانی ہے، فعل مجہول سے مراد یہ کہ کوئی سے بھی فعل مجہول کی آپ کو کوئی سی بھی گردان بنانی ہے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس مصدر سے آپ کو بنانی ہے اس مصدر سے آپ نے ماضی مطلق مثبت معروف کے واحد غائب کا صیغہ بنا لینا ہے. واحد غائب کا صیغہ بنا لیا، کردن مصدر سے کرد ہو گیا، نون گرا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کے آخری حرف کو فتحہ دے کر ہائے سکتہ بڑھا دینا ہے. یہ کیا ہو جائے گا، کردہ، دال پہ فتحہ دیا، آخری حرف دال ہے، دال کو فتحہ دیا اور ہائے سکتہ بڑھا دیا، کردہ ہو گیا، ٹھیک ہے. یہاں میں ایک بات آج ایک اور بتا دوں کہ جو ہائے سکتہ سے پہلے والا حرف اس کو کسرہ دیں گے یا فتحہ دیں گے، اس بارے میں بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے. موجودہ زمانے میں کسرہ دیا جاتا ہے، یعنی اس کو کردہ کو کر دے پڑھا جاتا ہے، کردی نہیں، کر دے، کر دے، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا، کردہ بن گیا، اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں. پھر ہمیں کون سی گردان بنانی ہے؟ ناہیہ مطلق مجہول کی. ہم نے شدن مصدر سے ناہیہ مطلق معروف کی گردان بنا کر اس کے آخر میں لگا دینی ہے. مثلا ہم نے کردہ بنایا، ٹھیک ہے، کہاں ہم نے کردہ بنایا، یہ دیکھیں کردہ بنا لیا ہم نے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے شدن مصدر سے ناہیہ مطلق کی گردان بنائی، معروف کی گردان. تو ناہیہ مطلق کی گردان بنانے کے لیے ہمیں امر مطلق کی پہلے گردان بنانی پڑے گی، تاکہ آسانی کے لیے اپنی آپ کو جو طریقہ آسان لگے وہ آپ کر لیں. تو آپ کو مضارع مطلق
مثبت معروف کی گردان بنائی سب سے پہلے شدن مصدر سے، تو بنے گی شوت، شونت، شوی، شویت، شوم، شویم، بن گئی۔ اب اس پر آپ امر کا قاعدہ چلا دیجئے تو یہ بن جائے گا شوت، شونت، شو، شویت، شوم، شویم، ٹھیک ہے؟ یہاں تک تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ حاضر کے صیغے میں ہم کیا کریں گے، امر کا قاعدہ چلائیں گے، واحد حاضر کی علامت کو گرا دیا اور آخری حرف کو ساکن کر دیا، اور یہ دال بڑھا دیا جمع بنانے کے لیے، اگر ہم کو جمع بنانی ہے تو شوت، شونت، شو، شویت، شوم، شویم، ٹھیک ہے؟ یا آپ اس کو اپنی آسانی کے لیے غائب متکلم کی گردان اور حاضر کی گردان، اس طرح بھی آپ اس گردان کے ٹکڑے کر سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے، ٹھیک، یہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ نون نافیہ بڑھا دیا غائب متکلم کے صیغوں میں، اور واحد کے صیغوں یعنی حاضر کے صیغوں میں ہم نے میم ناہیہ بڑھا دیا، تو نشوت، نشونت، مشو یا مشو قاعدے کے مطابق، مشو، مشویت، نشمم، نشمم۔ اب یہ پوری گردان ہم کردہ کے آخر میں لگا دیں گے، کردہ نشوت، کردہ نشونت، کردہ مشو، کردہ مشویت، کردہ نشونت، کردہ نشویم، گردان بن گئی پوری۔ اب بات کو مزید پکا کرنے کے لیے اور امر کے ساتھ ناہیے کے ساتھ خاص کر دینے کے لیے اور شک و شبہ کو زائل کر دینے کے لیے ہم نے باعث کے لگا دینا ہے اس کی شروع میں، یا لازم کے لگا دینا ہے، جیسا آپ چاہیں، صورتحال جیسی ہو اس کے مطابق لگانا ہے۔ باعث کے کردہ نشوت، باعث کے کردہ نشوم، باعث کے کردہ نشوت، باعث کے کردہ نشونت، ٹھیک ہے؟ اب حاضر کے صیغے میں باعث کے نہیں لگتا، آپ جانتے ہیں، کردہ مشو، کردہ مشویت، باعث کے کردہ نشوم، باعث کے کردہ نشویم۔ تو یہاں تک تو بیان تھا ناہی مطلق کا، ٹھیک ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ناہی مطلق کی گردان کو لے کر کے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، یا پچھلے کسی سبق کو لے کر کے ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔